وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ فاتحہ آیت نمبر 18 ہے، حصہ چہارم۔ آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم نے اپنا تزکیہ نفس کروا لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بار گناہ نہ اٹھا سکے گا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا دوسرے کو اپنا بوجھ بٹانے کے لیے بلائے گا تو اس سے کچھ بھی بوجھ نہ اٹھایا جا سکے گا، خواہ قریبی رشتہ دار ہی ہو۔ اے حبیب، آپ انہی لوگوں کو ڈر سناتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کوئی پاکیزگی حاصل کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ سامعین کرام، سورہ فاتر آیت نمبر 18 ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی نہیں اٹھائے گا بوجھ، اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا۔ وَإِن تَدْعُ، اور اگر بلائے، مُثْقَلَةٌ، کوئی بوجھ سے لدا ہوا، إِلَى حِمْلِهَا، اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو بلائے، لا يحمل منہ شیء، نہیں اٹھائے گا وہ کسی اس سے کچھ بھی، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ انما تنذر الذین یخشون ربہم، بے شک آپ ڈرا سکتے ہیں ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ومن تزکا، اور جو پاک ہوتا ہے، فانما یتزکا لنفسہ، تو وہ پاک صاف ہوتا ہے اپنے لیے۔ وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ سامعین کرام، گزشتہ یعنی اس آیت میں ہم نے اقام الصلاۃ تک بات کی ہے، اور آج آگے چلیں گے، لیکن تھوڑا سا یخشون ربہم بالغیب واقاموا الصلاۃ، تھوڑی سی میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، خشیت الہی اس آیت میں انما تنذر الذین یخشون ربہم، تھوڑا سا اگر آپ غور کریں، اور یہ بڑی اہم آیت ہے۔ دیکھیں، خشیت الہی اور اقامت صلاۃ، یہ دو صفات ہیں جو جس میں پائی جائیں وہ قرآن سے یا رسول کی نصیحت سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، یا رسول کے انذار
سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر یہ دو صفات نہ پائی جائیں، یہ بات میں مختصر طور پہ کر رہا ہوں اور خوب سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں اور اس آیت کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے، اگر کسی میں خشیت الہی نہ پائی جائے اور اقامت صلاۃ کا وہ پابند نہ ہو تو وہ رسول کی انذار سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، قرآن کے انذار سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ میں مختصر بات کی ہے آپ کو۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو نماز کو ہم نے ضائع کر دیا ہے، اس پہ میں نے بات کی تھی، اور خوف خدا ہمارے دلوں سے انقا ہے، نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے۔ اور بہرحال اس میں یہ یخشون ربہم بالغیب، آج صبح ہی میں تلاوت کر رہا تھا سورہ یاسین کی نماز میں، تو اس میں یہ ایک آیت ہے سورہ یاسین میں کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، یعنی آپ ڈرا سکتے ہیں، انما تنذر، آپ ڈرا سکتے ہیں صرف ان لوگوں کو جو ذکر کا، نصیحت کا اتباع کرے، من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، ان کو آپ بشارت دے دیجئے بخشش کی اور عزت والے اجر کی۔ یہ سورہ یاسین کی، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں کہا تھا، یہ خشیت الہی پہ بہت سے یعنی بہت سی آیات ہیں، صرف یہ ایک دو نہیں ہے سامنے کرام۔ بہرحال اس میں سے میں نے آپ کو آج سورہ یاسین کی ایک آیت سنائی ہے، انما تنذر من اتبع الذکر۔ اب یہاں یہ انما تنذر اور سورہ یاسین میں زبر زیر کے فرق کے بغیر انما تنذر، فقط آپ ڈرا سکتے ہیں۔ وہاں اور اس آیت میں تھوڑا سا فرق یہ ہے، من اتبع الذکر، جو نصیحت کی پیروی کرے، نصیحت کا اتباع کرے، اور یہاں اقام الصلاۃ ہے، دونوں تقریباً ایک ہی چیز ہیں سامنے کرام۔ بہرحال وخشی الرحمن بالغیب، اور اپنے رب سے بن دیکھے ڈرے۔ تو یہاں تھوڑا سا یعنی آپ نے یہ نقطہ نوٹ کرنا ہے کہ ذکر یہ یعنی انذار جو ہے، نبی کا انذار یا قرآن کا انذار صرف ان لوگوں پہ اثر کرے گا جو ذکر کی، نصیحت کی پیروی کریں اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے۔ اس پہ ہم نے بات کی تھی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے سامنے کرام، من تزکا فإنما یتزکا لنفسہ۔ دیکھیں یہاں ان دو چیزوں کا، خشیت الہی اور اقامت صلاۃ کا نتیجہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال یہ ایک یعنی طویل مضمون ہو سکتا ہے یا اس میں تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں اللہ کو جس نے منزل بنا لیا، رسول کو اس نے اپنا رہبر تسلیم کر لیا، اپنا ہادی تسلیم کر لیا، رہبر تسلیم کر لیا، اور ایک گواہ، نمونہ بنا لیا اپنے لیے۔ اور آج کے مضمون کے حساب سے میں ضرور یہ کہوں گا کہ یہاں اس نے اپنے لیے ایک رہنما، ایک نائب نبی، ایک وارث نبی، ایک سچا شخص، ایک اللہ والے کو بھی انتخاب کر لیا، یعنی اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے۔ اور پھر یہ جو ہے یعنی وہ ساری میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں کہ خشیت الہی آپ میں کیسے پیدا ہوگی، اور اقامت صلاۃ جو ہے اس کا پابند آپ کیسے ہوں گے، یہ میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں۔ لیکن اس کا نتیجہ جو ہے، یعنی اللہ کو آپ نے منزل بنا لیا، رسول کو اپنے لیے ایک نمونہ، عملی نمونہ بنا لیا، اور یہاں ایک رہنما کی رہنمائی حاصل کر لی۔ اب اس راستے پر، اللہ کے راستے پر چلنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تزکیہ نفس ہو جائے گا آپ کا، یعنی وہ انسان، وہ وارث نبی، نبی کے
وسیلے سے توسط سے آپ کا تزکیہ کر دے گا، آپ کی صفائی ہو جائے گی۔ اور یہ تزکیے کے جو الفاظ آئے ہیں بہت اہم ہے سامعین کرام۔ تزکیہ نفس جو ہے وہ ایک ایسی صفت ہے، وہ ایک ایسی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے اس کی کہ یہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ یقیناً کامیاب ہو جائے گا، یعنی اپنے مقصد حیات میں کامیاب ہو جائے گا۔ تزکیہ نفس، صفائی نفس کی، بہرحال اس پہ میں بات کر بھی چکا ہوں تزکیہ نفس پہ، لیکن چونکہ وقت گزر جاتا ہے اور ہو سکتا ہے میرے سامعین میں سے کوئی نیا سامع بھی ہو، میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں تزکیہ نفس کے طور پہ کہ تزکیہ نفس ہے کیا چیز۔ ایک بات جو ہے بالکل واضح ہو جانی چاہیے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نفس آلودہ دیا ہے۔ آلودہ مطلب یہ ہے کہ نفس کا چونکہ تعلق ظاہر سے ہے، یہ سارا سسٹم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے بنایا ہے۔ یہ ایک بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، عروج کے لیے پیدا کیا ہے، تنزل کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو دوزخ کے لیے نہیں پیدا کیا۔ یہ ایک بات یاد رکھ لیں۔ انسان کی معراج یہ ہے کہ یہ رب کے قریب ہو جائے اور رب کی ملاقات کے لیے تیاری کر لے یا رب کو راضی کر لے، رب کو راضی کر لے۔ اب نفس کی جہاں تک تزکیہ نفس کی بات ہے تو تزکیہ نفس جو ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے یا اپنے نفس کو پاک کرنے سے انسان اپنے مقصد حیات کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس کی تفصیل ہے، بہرحال تزکیہ نفس جس کا بھی ہو گیا یا جس نے بھی اپنا تزکیہ نفس کروا لیا اور اس کے لیے کوشش کی، اب قرآن کی روح سے یہ کامیاب ہو جائے گا۔ میں آپ کو وہ آیت بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو میرے ذہن میں ہے، وہ یہ ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ تعالیٰ آخری پارے کی میں یہ ہے آیت، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ قد افلح، یقیناً، قد کا مطلب یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایسا کرتے ہو تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم ان چیزوں کے بجائے تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور دائمی ہے، ہمیشہ ہوگی آخرت۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ تزکیہ نفس جو ہے یہ زیادہ میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن انسان کی کامیابی دیکھیں، قد افلح ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسہا۔ یہ دوسری جگہ میں نے آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نفس ونفس وما سواہا، نفس اور میں نے جو اس کو برابر کیا اور اس میں اس کی نیکی اور برائی کا الہام دے دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا وہ جس نے اپنے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا، اس کی پرواہ نہ کی، اس کے تزکیے کی پرواہ نہ کی۔ بہرحال انسان، میں ایک خلاصہ کلام بیان کر رہا ہوں کہ انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، یعنی اپنے نفس کو پاک کر دے ہر آلودگی سے، ہر آلودگی اس میں سے ہٹا دے اور اس کو پاک کر لے، وہ تزکیہ ہوگا۔ تھوڑا سا میں اگر آپ کو بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قلب المؤمن عرش الرحمن ہے، ہمارے پاس جو قلب ہے نا سامنے کرام، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عرش رحمان کہا ہے، قلب المؤمن عرش الرحمن۔
حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ میں نہ آسمان میں سماتا ہوں نہ زمین میں سماتا ہوں، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو قلب المؤمن عرش الرحمن ہے۔ سامعین کرام، یہ ہمیں تو اپنے قلب کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو ڈھور ڈنگر سمجھتے ہیں، کھاؤ پیو بس مزے کرو بس اور گزر جاؤ۔ ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام۔ ہم میں یہ ہمارا قلب جو ہے، یعنی یہ تمام مرکزہ زندگی ہے ہمارا، ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ظاہری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلحت الجسد کلہ و اذا فسدت فسدت الجسد کلہ، کہ دیکھو جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے مضغہ، اگر وہ ٹھیک ہوتا ہے تمام جسم ٹھیک ہوتا ہے، و اذا فسدت، اور اگر اس میں فساد ہوتا ہے تو سارے جسم میں فساد ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، دیکھو وہ لوتھڑا جو ہے وہ دل کا ہے۔ تو ہمارا جو ایک ظاہر کا دل ہے اور ایک باطنی قلب ہے، تو اگر یعنی کسی نے اس کو چمکا دیا، وہ نعت خواں کہتا ہے نا، میرے دل کو بھی چمکا دے او چمکانے والے، تو چمکانے والی ذات جو ہے کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا وہ تزکیہ کرتا ہے۔ بہرحال تو پھر چمکانے والے جو ہیں ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، سچے لوگ ہیں۔ وہ پھر یہ کام کرتے ہیں کہ آپ کو اپنا دل اگر چمکانا ہے تو پھر اس کا ایک لگا بندہ طریقہ کار ہے کہ آپ جائیں گے کسی اللہ کے دوست کے پاس اور پھر اس کی مجلس میں بیٹھیں گے اور پھر اس سے وعدہ وعید کر لیں گے، بیعت کر لیں گے، اور پھر وہ شخص جو ہے، وہ اللہ کا دوست جو ہے، وہ سچا شخص جو ہے، وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی آپ کے دل کو چمکا دے گا۔ تو بنیادی طور پہ تزکی بل اللہ یزکی من یشاء فلا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء، اپنے آپ کو پاک نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک کرنے والا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سامعین کرام، مزکیٌ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صفات حمیدہ دیکھ لیں، اس میں ایک نام جو ہے وہ یہ بھی ہے، مزکیٌ، پاک کرنے والا۔ اچھا، پھر ان کی تابعداری میں پھر علماء امت ہیں، علماء حق ہیں، وارثان نبی ہیں، وہ پھر تزکیے کا کام کرتے ہیں۔ یہ مضمون میں اس لیے واضح طور پہ بیان کر رہا ہوں سامعین کرام کہ آپ کو کسی میں الجھن میں نہیں چھوڑنا چاہتا، یا کسی اشتباہ میں یا شک و شبے میں، یا کوئی سوال نہیں چھوڑنا چاہتا کہ آپ کوئی، ہاں سوال ہو سکتا ہے، پھر بھی میری گفتگو پہ تفصیلات کے لیے سوال ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن جو اصولی بات ہے وہ بالکل میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آپ اپنا تزکیہ خود نہیں کر سکتے۔ ایک بات، انسان اپنا تزکیہ خود نہیں کر سکتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے وہ یزکیہم، آپ ان کا تزکیہ کریں۔ تو تزکیہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ نبی کی ڈیوٹی ہوتی ہے، پھر وارثان نبی جو ہوتے ہیں پھر ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور بنیادی طور پہ تزکیے کا یعنی پاک کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن پھر اس کے لیے ذرائع ہیں۔ ہر خوبی، ہر کمال اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الحمدللہ کا یہ مفہوم ہے سامعین کرام۔ تمام کمالات اور تمام خوبیاں بذات خود حقیقی طور پہ ایک ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ فاعل اللہ ہے اور اس کے لیے پھر اسباب ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو تزکیے کے لیے سبب جو ہے وہ نبی کی ذات ہے، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔
خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، ان کا آپ تزکیہ کریں. یہ ایک میں نے صرف معنی بتا دیا. تو بہرحال نبی کی ذات ہے، پھر نائبین نبی، وارثان نبی آ جاتے ہیں، سچے لوگ ہیں. قرآن کی زبان میں کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو. تو من تزکا فانما یتزکا لنفسہ، جو تزکیہ کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. سامعین کرام، تو بہرحال تزکیہ نفس میں نے آپ کو بتا دیا، اور تزکیہ کا جو فعل ہے تھوڑی سی میں نے اس کے بارے میں بات کی. اب یہ ہے کہ انسان اگر پاک ہو جاتا ہے یا اپنا تزکیہ کروا لیتا ہے یا اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس آیت میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی دیکھو، اگر تم تزکیے کے کام کرتے ہو، تزکیے کے راستے پر چلتے ہو، تزکیہ نفس کے، تو اس کا فائدہ جو ہے وہ تو ٹوٹلی تمہیں پہنچے گا. مجھے تو مجھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تو کسی کی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ساری کام جو تم محنت اور جد و جہد کرتے ہو، تو یہ اس کا فائدہ، اس کے وہ آج کل کی زبان میں اس کے بینیفیشری جو ہے وہ تو تم خود ہو، تمہاری ذات ہے. تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیے جاؤ گے اور جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. اس کا فائدہ تو ٹوٹلی تمہیں ہے. اس کے لیے تم نے کوشش کرنی ہے، فائدہ بھی تمہیں ہوگا. یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کے اللہ کو منزل بنا کے تزکیہ نفس حاصل کر لیتے ہو یا وہ مقام حاصل کر لیتے ہو، تو اس کا نتیجہ تو تمہیں ہی ملے گا. یعنی اس کے ظاہر ہے، دیکھیں ہر عمل جو بھی ہم کرتے ہیں اس کا وبال یا اس کے انعامات وہ ہم خود اس کے مستحق ہوں گے، کسی اور پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات عالیہ جو ہیں وہ تو مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. پھر اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ غنی الحمید ہے، اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ایک بات یعنی یہ بنیادی طور پہ من تزکا فانما یتزکا لنفسہ وإلی اللہ المصیر آگے ہے کہ اللہ ہی کی طرف واپس لوٹنا ہے. اور یعنی کیا مطلب؟ تم نے لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. اب اگر تم اپنے نفس کا تزکیہ کر کے یا کروا کے اللہ کی طرف لوٹو گے تو تمہارا استقبال کیا جائے گا. سلام قولا من رب الرحیم، تم پہ رب کی طرف سے سلامتی ہوگی. اور فرشتے تمہیں سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، فرشتے تمہیں سلامتی کی دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے سلامتی نازل ہوگی. لیکن اگر تم نے اپنے اعمال کا تجزیہ نہ کیا، نفس کو پاک نہ کیا اور رب کی خشیت تم نے اختیار نہ کی، نماز قائم نہ کی، تو اس کے خراب نتائج کا تمہیں خود سامنا کرنا پڑے گا. یہ سارے مضمون ہیں سامعین کرام. پھر آگے جو ہے سامعین کرام آگے دیکھیں، وما یستوی الاعمی والبصیر، برابر نہیں اندھا اور آنکھوں والا، ولا الظلمات ولا النور، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، ولا الظل ولا الحرور، نہ سایہ نہ جھلستی ہوا. وما یستوی الاحیاء والاموات، اور برابر نہیں ہے زندہ اور مردہ. اور ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور تم نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہے. وما انت بمسمع، اور تم ان کو سنانے والے نہیں ہو جو قبروں میں ہے. ان انت الا نذیر، لیکن تم صرف ڈرانے والے ہو. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک میں نے آپ کو بھجوایا ہے حق کے ساتھ
خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا النَّذِيرُ، اور کوئی بھی ایسی امت نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ بہرحال یہ آیات سامعین کرام تھوڑا سا میرے پاس وقت ہے، مکمل بات تو نہیں ہو سکے گی، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں۔ ان آیات میں جیسا کہ آپ نے ترجمہ سنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے اندھا اور آنکھوں والا یہ برابر نہیں ہے، لَلظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ، اندھیرے اور روشنی، نہ سایہ اور نہ دھوپ یہ بھی برابر نہیں ہے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، اور برابر نہیں ہے زندے اور مردے۔ یہ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں نا کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں مضمون کیا ہے، مضمون یہ ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ فرما رہا ہے حق اور باطل، اس کا یعنی تجزیہ ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی حق اور باطل، اعمیٰ والبصیر، اس کی مثال ایسی ہے، یعنی حق کو قبول کرنے والے یا حق پر چلنے والی کی مثال آنکھوں والے کی ہے، یا اس سے منہ موڑنے والے کی مثال، حق سے منہ موڑنے والے کی مثال اندھے کی سی ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، ایک شخص اندھیرے میں چل رہا ہے، اندھیرے میں ٹامکٹوئیاں مار رہا ہے، اور بہرحال ان کی ہم انشاءاللہ بات کریں گے سامعین کرام، لیکن یہ ہے کہ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تزر وازرة وزر اخرى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ سامعین کرام ترجمہ سنا دیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا، اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا گناہگار کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے، لا يحمل منہ شیء، تو وہ اس سے کچھ نہ اٹھائے گا، ولو کان ذا قربا، خواہ اس کا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب، آپ تو صرف ان کو ڈرا سکتے ہیں یا ڈر سنا سکتے ہیں یا نصیحت کر سکتے ہیں، یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرے، واقام الصلاۃ، نماز قائم رکھتے ہیں، من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، فإنما یتزکا لنفسہ، اس کا پاک صاف ہونا اپنے ذات کے لیے ہے، وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سامعین اکرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. No burdened soul can carry the burden of another. Even if one weighted down calls for help with its burden, nothing can be lifted from it, even if they were related. You are to warn those who fear their Lord inwardly and perform the prayer. He who purifies himself for his own good. To God is the ultimate return. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.